نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب اور اس نے کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا سبحان الذی اور اختتام الحمد للہ پر ہوا تھا۔ اب اس سورت کا آغاز بھی الحمد للہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح مزید صورتیں قرآن پاک میں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ ان کے شروع میں بھی الحمد للہ کا لفظ آتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 38 ٹائمز الحمد للہ کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ سورت مکی دور کے 8ویں اور 10ویں سال کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی اور آپ مشکل حالات سے گزر رہے تھے، اور مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ اس صورت میں اصحاب الکہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے مسلمانوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں کی ابتدا اور انتہا اپنی تعریف یعنی الحمدللہ سے کی ہے، یعنی الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہر خوبی اور ہر کمال اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کی تعریف اس کی تمام کامل خوبیوں اور صفات ہونے پر، کیونکہ باقی تمام مخلوق کی خوبیاں یا صفات غیر کامل ہیں، اسی لیے اللہ کے لیے الحمدللہ کا لفظ آتا ہے اور دوسری مخلوق کے لیے مدح کا لفظ آتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر حال میں لائق حمد اور ثنا ہے، اول اور آخر مستحق حمد فقط اسی کی ذات ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی اس بات پر بیان کی ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، جو اس کی عظیم ترین نعمت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی خامی، کوئی کجی نہیں ہے۔ اور یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندے یعنی صفت عبدیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ آپ کی اور قرآن کریم کی عظمت ظاہر ہو، اور یہ بھی ظاہر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور یہی آپ کا اعلیٰ مقام ہے، نہ کہ یہ کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے، جیسے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 2۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ آیت نمبر 3۔ مَاکِثِینَ فِیہ ابدا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 2 میں قرآن کریم کو قیم کہا گیا ہے، یعنی یہ قرآن نہایت ہی معتدل کتاب ہے، ہر افراط اور تفریط سے پاک، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر غالب۔ جس بات کو وہ حق بتاتا ہے وہ حق ہے، اور جسے باطل قرار دیتا ہے وہ باطل ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھاک اور سیدھی اور راست رکھی ہے، جس میں کوئی کجی، کوئی کسر، کوئی کمی نہیں، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے، صاف اور ظاہر ہے، بدکاروں کو ڈرانے والی ہے اور نیک لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والی، معتدل، سیدھی، مخالفوں اور منکروں کو خوفناک عذابوں کی خبر دینے والی کتاب ہے یہ، جو عذاب اس کی طرف سے دنیا میں آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے۔ ہاں، جو اس پر یقین کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اسے یہ کتاب اجر عظیم کی خوشی سناتی ہے، جس ثواب کو ہمیشگی اور دوام ہے۔ وہ جنت انہیں ملے گی جس میں کبھی فنا نہیں ہوں گے اور جس کی نعمتیں غیر فانی ہیں اور جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم۔ آیت نمبر 4، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو عذاب کی وعید دی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی اولاد ٹھہرائی، جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے، اسی طرح نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ یہ محض جھوٹ اور بے بنیاد اور بے دلیل باتیں ہیں۔ آیت نمبر 5، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ انہوں نے جو یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے، اس کی نہ تو ان کے پاس کوئی علمی سند ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی، یعنی ان کے بڑے بزرگوں کے پاس تھی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد منسوب کر کے اس کی شان میں بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ، یعنی یہ لوگ بالکل جھوٹی اور غلط بات کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی جھوٹی بات ہے جس کی بنیاد جہالت پر ہے، توہم پرستی اور باپ داداؤں کی اندھی پیروی پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی انتہا درجے کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے خلاف اپنے منہ سے ایسی غلط بات نکالی ہے جس کا حقیقت اور واقع سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض افترا پردازی ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات یعنی قرآن پر۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے کہ اگر یہ مشرکین مکہ آپ پر اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پر اتنے غمگین نہیں ہوں اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ دل سے ہی نہیں چاہتے آپ پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا، اس لیے ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل میں۔ یہ دنیا تو لوگوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالقرار نہیں ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو دنیا کی سجاوٹ میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے
جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے۔ اور جب یہ امتحان گاہ ہے تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو امتحان میں کامیاب ہوں گے اور وہ بھی جو ناکام ہوں گے۔ لہٰذا اگر یہ لوگ کفر اور شرک کا ارتکاب کر کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اور نہ ہی اس پر آپ کو اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی اس میں جان گھلا بیٹھیں۔ یعنی دنیا کی یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ دراصل انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو دنیا کی یہ دلچسپ رنگینیاں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے احکامات ہیں۔ انسان کے سامنے یہ دونوں راستے کھلے چھوڑ کر دراصل یہ دیکھنا مقصود ہے کہ ان میں سے وہ کس کا انتخاب کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے یا اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہوئے اس کے احکامات کی تعمیل کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ اب جس انسان کو اس دنیا کی ظاہری روشنی اور چمک اپنی طرف کھینچ لے گی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور جو اس کی ظاہری اور وقتی چمک کو نظر انداز کرے گا اور اللہ کے جل و جلال اور اس کے کمال کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ حقیقی کامیابی اور دائمی نعمتوں کا مستحق ٹھہرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میٹھی اور سبز رنگ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ دنیا ختم ہونے والی اور خراب ہونے والی ہے، اجڑنے والی ہے اور غارت ہونے والی ہے۔ زمین ہموار صاف رہ جائے گی جس پر کسی قسم کی رویدگی بھی نہ ہوگی، یعنی یہ چٹیل میدان بن جائے گی۔ آیت نمبر 8۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان۔ یعنی جب قیامت آئے گی اور جتنی چیزوں سے یہ زمین سجی ہوئی ہے اور بارونق نظر آتی ہے، ایک دن وہ سب فنا ہو جائیں گی، نہ کوئی عمارت باقی رہے گی، نہ پہاڑ اور درخت، بلکہ وہ ایک چٹیل اور سپاٹ میدان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی بڑی ہی ناپائیدار تھی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ لہٰذا اگر ان لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں بدعملی کے باوجود آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے انجام پر فکر مند ہونے کی۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، بس اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ آیت نمبر 9۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب اصحاب الکہف کے متعلق اس سوال کے جواب کا آغاز ہو رہا ہے کہ مدینہ کے یہود نے مکہ کے قریش کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ کہف کے معنی غار کے ہیں اور رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس پر اصحاب الکہف کے حالات لکھ کر اسے غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا۔ اس نسبت سے انہیں اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ شاید اصحاب الکہف کے واقعے کو ایک بہت غیر معمولی واقعہ اور ہماری ایک بڑی عجیب نشانی سمجھتے ہو، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تخلیق اور ہماری صنائی میں تو اس سے بھی بڑے بڑے عجائبات موجود ہیں۔ اس قصے کے بارے میں اب تک جو ٹھوس حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فلسطین میں بعثت کے وقت بظاہر یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر اس بادشاہ کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی، اور عملی طور پر یہ پورا علاقہ رومن امپائر کا ہی تھا، اور جو رومی حکمران تھے ان کا مذہب بت پرست تھا، جبکہ فلسطین کے جو مقامی باشندے تھے وہ اہل کتاب یعنی یہودی تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، یہ واقعہ تقریباً
30 اور 33 عیسوی کے لگ بھگ میں پیش آیا، تو اس کے بعد یہودیوں کی ایک بغاوت کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے اس شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، یعنی اس کو بھی تباہ برباد کر دیا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا اور جو یہودی قتل ہونے سے بچ گئے تھے انہیں ملک سے نکال دیا گیا، لیکن وہاں پہ جو عیسائی آباد تھے ان کو علاقے سے تو نہیں نکالا گیا، مگر ان پہ بہت سختیاں ہو گئیں اور انہیں اکثر رومیوں کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی حوالے سے رومی بادشاہ دقیانوس کے دربار میں چند نیک اور موحد نوجوان کی پیشی ہوئی اور بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ وہ اپنے عقائد کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں، ورنہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ بادشاہ کی طرف سے انہیں اس فیصلے کے لیے مناسب مہلت دی گئی۔ اسی مہلت کے درمیان انہوں نے شہر سے نکل کر کسی غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر ایسی نیند طاری کر دی جو تقریباً 309 سال تک رہی، اور یہ لوگ تقریباً 309 سال تک سوتے رہے، اور ان کی نیند کے دوران ان کی کروٹیں بدلنے کا بھی باقاعدہ اہتمام رہا۔ جس غار میں اصحاب الکہف سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پر واقع تھی جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہ تھا۔ اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، اس کی وجہ سے روشنی یا دھوپ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد وہاں کے بادشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر بھی عیسائی ہو گئی۔ پھر 400 عیسوی کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کو جگایا۔ جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ وہ محتاط رہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے غار میں چھپنے کی خبر بادشاہ تک پہنچ جائے۔ وہ اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ بہرحال کھانا لانے کے لیے جانے والا ان کا ساتھی اپنی 300 سال پرانی وضاقتہ اور کرنسی کی وجہ سے پکڑا گیا اور یوں اس کے بارے میں تمام معلومات لوگوں تک پہنچ گئیں۔ جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ہم مذہب ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کا بھی مذہب عیسائی تھا، عیسائی آبادی کی طرف سے ان کی بہت عزت افزائی ہوئی اور اس کے بعد وہ لوگ غار میں پھر سے سو گئے یا اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ ان لوگوں کی طبی موت کے بعد غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا اور ایک تختی پر ان لوگوں کے احوال لکھ کر اسے اس جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ اصحاب الکہف کا یہ قصہ معروف مورخ ایڈورڈ گیون کی مشہور کتاب دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں بھی 7 سلیپرز کے عنوان سے موجود ہے۔ اس قصے کا ذکر چونکہ رومن لٹریچر میں تھا اور یہودی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً پوچھ بھیجا تھا۔ آیت نمبر 10 اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ، یعنی اپنے خاص خزانۂ فضل سے ہمارے لیے رحمت کو بندوبست فرما دے۔ آگے بھی آیت پڑھ لیتے 11 اور 12، پھر اس کے بعد ایک ہی ساتھ ہم تفسیر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے، یعنی ہم نے غار کے اندر انہیں کئی سال تک سلائے رکھا۔ یہاں پر یہ بحث نہیں چھیڑی کہ کتنے سال انہیں سلائے رکھا یا کتنے سال انہیں نیند کی حالت میں رکھا۔ آگے ہے آیت نمبر 12 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ
لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک۔ یوں ہے کہ غار میں پناہ لینے والے کچھ نوجوان جو تھے وہ مسلمان تھے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا، اور وہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور بھی کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے تو انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ گزیر ہوئے، جو ایک مقام ایکا کے قریب تھی۔ اور ان نوجوانوں کو جب ذرا سکون ملا تو اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے جو شرک اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو اپنی رحمت کو ہم پر سایہ فگن کر دے، اور اپنے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو ہماری رہنمائی فرما اور کافروں سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا، جس کے سبب غار سے باہر کی آواز ان تک آنا بند ہو گئی، اور اللہ نے انہیں ایسا سکون عطا فرمایا کہ وہ دشمنوں سے اس طرح امن میں آ گئے کہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اس طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار کیا تاکہ وہ اس بات کا مشاہدہ کریں کہ ان کی نیند کی مدت کا جن دو گروہوں نے اندازہ لگایا تھا ان میں سے کس کا اندازہ حقیقت سے زیادہ قریب تھا، اور تاکہ اس کے دیگر بندے اس طویل مدت تک ان نوجوانوں کو کھائے پیے بغیر رہنے کے بارے میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت اور اس کی مکمل قدرت پر ایمان لائیں۔ یہاں جن دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے تو وہ کون لوگ مراد ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔